بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الملک کی ابتدا ہے۔ سورۃ الملک مکی صورت ہے اور اس کی ناموں میں سے ایک نام مانعہ بھی ہے، واقعہ بھی ہے، منجیہ بھی ہے۔ چونکہ یہ صورت احادیث نبویہ کی روح کے مطابق اللہ کے عذاب کو روکنے والی، اللہ کے عذاب سے نجات دینے والی، اللہ کے عذاب سے بچانے والی ہے، اس لیے اس صورت کے نام واقعہ، منجیہ اور مانعہ ہے۔ اور یہ ان صورتوں کے اندر ہے، ان صورتوں کے اندر سے ان صورت کا شمار ہے سورۃ الملک کا، کہ جو تورات کے اندر بھی اسی نام سے ہے، یعنی سورۃ الملک کے نام سے۔ جیسے کہ حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ تورات کے اندر اس سورت کا نام سورۃ الملک ہے، اور فرمایا کہ من قرأها فی لیلۃ فقد اکثر واطیبہ، جس نے رات کے اندر اس کو پڑھ لیا اس نے بہت بڑی خیر کا کام کیا اور بہت زیادہ نیکیوں کو جمع کیا۔ ترمذی شریف کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں میں سے، صحابہ میں سے ایک شخص نے کسی جگہ کے اندر غلطی سے ایک جگہ اپنا خیمہ لگایا، تو اس کو یہ گمان نہیں تھا کہ وہ قبر ہے، لیکن جب خیمہ لگایا تو اس نے دیکھا کہ اس قبر میں ایک انسان ہے جو سورہ ملک پڑھ رہا ہے، اور جب اس قبر کے انسان میں سورۃ الملک پڑھ کر ختم کر دی تو یہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ ضربت خبائی علی قبر وانا لا احسب انہ قبر، کہ میں نے اپنا خیمہ ایک قبر پر لگایا تھا، مجھے گمان نہیں تھا کہ یہ قبر ہے، لیکن وہ تو ایک انسان کی قبر ہے، اس کے اندر میں نے سنا وہ سورہ ملک پڑھ رہا تھا اور اس کو اس نے پورا پڑھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ہی المانعہ ہی المنجیہ تنجیہ من عذاب القبر، کہ یہ روکنے والی ہے، یہ لوگوں کو نجات دینے والی عذاب قبر سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، ثعلبی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وددت ون تبارک الذی بیدہ الملک فی قلب کل مومن، کہ میری خواہش ہے کہ یہ سورۃ الملک ہر مسلمان کے دل کے اندر رہے۔ 30 صورتیں ہیں، اور جہاں ہم دوسری چیزوں کے اندر اپنا وقت لگاتے ہیں، اپنی صلاحیتیں لگاتے ہیں، ہر مسلمان کو چاہیے کہ حضور کی اس خواہش اور تمنا کو پورا کرے، کہ حضور نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ ہر مسلمان کا دل اس کو یاد کرنے والا ہو۔ 30 تقریباً 15 لائنوں والے قرآن کے اندر یہ 3.25 صفحے بنتے ہیں، 30 آیتیں ہیں، ان کو یاد کرنے والا ہو۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ کے اندر ایک سورت ہے اور وہ سورت کے اندر 30 آیتیں ہیں، لیکن قیامت کے دن وہ ایک شخص کی سفارش کرے گی اور اس کو جہنم سے نکال دے گی قیامت کے دن اور جنت کے اندر داخل کر دے گی۔ اور وہ سورت پتہ ہے کون سی ہے؟ وہ سورت ہے تبارک الذی، یعنی سورۃ الملک۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو عذاب جب پاؤں سے آتا ہے تو یہ سورہ ملک سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی لیس لکم علیہ سبیل، یہاں سے تمہارا کچھ گزارا نہیں ہے۔ پھر سر کے اوپر سے آتا ہے تو کہتی ہے لیس لکم علیہ سبیل، اور کے ساتھ ہی کہتی ہے سورہ ملک جو ایک جسم کی شکل میں اللہ تعالیٰ اس کو مرنے والے کے اوپر رکھ دیتا ہے، تو یہ مجسمی شکل کے اندر عذاب کو روکتی ہے اور کہتی ہے انہ کان یقرؤ بی سورۃ الملک، کہ یہ بندہ جس کو دفنایا گیا سورہ ملک پڑھا کرتا تھا، میں اس پر تم کو آنے سے روکتی ہوں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی المانعۃ من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے روکنے والی ہے، لہذا اس سورت کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض روایات میں ثبوت ہے کہ حضور اس وقت تک رات کو نہیں سوتے تھے جب تک رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک نہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو یہ مغرب کی نماز سے لے کر رات شروع ہو جاتی ہے، تو رات کے اندر سونے سے پہلے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر وقت اس کا یہ ہے کہ سونے سے پہلے ہو اور عشاء کی نماز کے بعد ہو، اور اگر رات میں ہی یعنی مغرب کے بعد بھی پڑھ لیں تو امید ہے کہ اس کی فضیلت ادا ہو جائے گی اور عذاب قبر سے انشاءاللہ حفاظت ہو جائے گی، کیونکہ بعض روایت کے اندر ہے کہ جس شخص نے اس کو ہر رات کے اندر پڑھا کسی بھی فتنے والی چیز سے اس کو نقصان نہیں ہوگا، دنیا کے اندر جس چیز سے بھی فتنہ ہے اس سے اللہ اس کو بچا کے رکھے گا۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت کے اندر ساری بادشاہت ہے، واللہ بڑا عالی شان ہے، بڑی برکتوں والا ہے،
کہ جس کے قبضے کے اندر، جس کے ہاتھ کے اندر دنیا بھر کی تمام سلطنت اور بادشاہت ہے۔ اسی لفظ، اسی آیت سے ملک ہے، اور یہی اس سورت کا سورۃ الملک نام ہے جو قرآن مجید کے اندر بھی لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جتنی چیزیں ہیں، جیسے قرآن مجید کے اندر ہاتھ وغیرہ کے الفاظ ہیں، تو مفسرین اس کا ترجمہ قبضے سے کرتے ہیں، قدرت سے کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے ہاتھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی قسم کے جسم کو ثابت کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، اور یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کے بھی منافی ہے۔ لہذا اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے بیدہ، کہ جس کے قبضے کے اندر۔ تبارک الذی، بڑی برکت والی ذات ہے، بابرکت ہے وہ اللہ، الذی بیدہ الملک، جس کے قبضہ قدرت میں دنیا بھر کی سلطنت و بادشاہت ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ مسلمان کا، ایمان والے بندے کا ایمان و اعتقاد اس بات پر آ جائے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو وہ ساری چیزوں کا مرکز اللہ کو پہچانے۔ بیمار ہو تو اللہ کی طرف رجوع ہو۔ سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ بیمار ہے، سب سے پہلے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، سب سے پہلے دوائی لیتے ہیں، لیکن سب سے بڑی قدرت کا مرکز اور مظہر جو ہے، جو اللہ قادر مطلق ہے، اور صرف قادر مطلق نہیں، ہر چیز پر اللہ کی قدرت ہے، چاہے وہ بیماریاں ہیں، وہ آپ کا جسم ہے، آپ کے درد ہے، آپ کی مصیبت ہے، سب پر اللہ کی قدرت ہے، تو اللہ کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ علم دو قسم کے، ایک مادی علم ہے، مادی علم کا مطلب جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، ایک تو یہ علم ہے جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، اور ایک علم روحانی علم ہے جس کو شریعت کہتے ہیں، وحی کا علم ہے۔ جب انسان بھر کی، دنیا بھر کے جتنے انسان اور ان کی مشینیں، آلات، ان کی عقل ختم ہوتی ہے، وہاں سے وحی الہی شروع ہوتی ہے۔ مادی علم کا مطلب یہ ہے کہ انسان بیمار ہوا تو سب سے پہلے کیا کرے گا؟ سب سے پہلے دوائی لے گا، ڈاکٹر کے پاس جائے گا۔ لیکن روحانی علم، وحی الہی کا علم یہ کہتا ہے کہ بالکل دوائی بھی لی جائے، ڈاکٹر کے پاس بھی جایا جائے، اسباب بھی اختیار کیے جائے، لیکن سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع، سب سے پہلے اللہ سے مانگا جائے، کیونکہ شفا تو اس کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم چونکہ مادی علم پر عمل کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یار ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے شفا کیسے ہوگی، دوائی نہیں پئیں گے تو شفا کیسے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے، دوائی نہیں پئیں گے تو شفا نہیں ہوگی، کیونکہ دنیا دارالاسباب ہے، اللہ نے خود اس دنیا کو دارالاسباب بنایا۔ لیکن سب سے پہلے مسلمان کا عقیدہ کیا ہے؟ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر ہمارے ایمان ہمیں اس بات پر مجبور نہیں کرتا کہ ہر وقت ہمارے دماغ میں کوئی بھی تغیر ہو جائے، جسم میں تبدیلی آئی، کاروبار میں تبدیلی آئی، ملازمت میں تبدیلی آئی، آمدنی خراب ہو گئی، کوئی بھی تغیر آیا، کوئی بھی تبدیلی آئی، اور مسلمان کا علم اس کو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا لے کر نہیں گیا، مسلمان کی نگاہ اللہ کی طرف نہیں اٹھی بلکہ کہیں اور چلی گئی، کاروبار میں مندی آئی تو وہ سرمایہ کاری کی طرف اپنی نگاہ دوڑانے لگا، آمدنی کے مسائل خراب ہوئے تو وہ پیسے بڑھانے اور گنتی کیسے کرنی ہے، کیسے یہ رقم زیادہ ہوگی، کیسے میرا بینک بیلنس بڑھے گا، اس طرف سوچنے لگا۔ تو اس کا مطلب ایسے شخص کا ایمان ہے تو صحیح، لیکن صحت مند نہیں ہے، اس کو اپنے ایمان کو تقویت پہنچانے کی ضرورت ہے۔ تبارک الذی، بڑی بابرکت ہے وہ ذات، الذی بیدہ، جس کے قبضہ قدرت میں، الملک، دنیا بھر کی سلطنت ہے، بادشاہت ہے، وہو علی کل شیء قدیر، وہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ الذی، وہ اللہ وہ ذات ہے، الذی جس نے خلق، پیدا کیا، الموت، موت کو، والحیات، زندگی کو، لیبلوکم، تاکہ وہ تم کو آزمائے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ، اللہ تعالیٰ زبردست طاقت والا ہے، زبردست اقتدار والا ہے، الغفور، معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ ملک کی اس دوسری آیت میں موت کو پہلے ذکر کیا۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے موت کو بنایا، حالانکہ موت تو بعد میں آتی ہے، زندگی پہلے ہے، پھر موت ہے، لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ موت در حقیقت پہلے ہے، کیونکہ انسان پہلے کچھ نہیں تھا۔ ایک شخص کی عمر 35 سال ہے تو اس کا آج سے 35 سال پہلے کوئی وجود نہیں تھا، تو اس کا مطلب موت پہلے ہے اور زندگی بعد میں۔ حالانکہ ہم سمجھتے ہیں زندگی پہلے ہے اور موت بعد میں، یہ غلط ہے۔ موت پہلے ہے کہ انسان آج سے تھوڑا ٹائم پہلے کچھ نہیں تھا۔ سورہ مریم میں اللہ کا ارشاد ہے، وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أَخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، انسان کو نہیں پتا
کہ جب وہ کچھ بھی نہیں تھا ہم نے اس کو پیدا کیا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان پر زمانہ ایسا بہت بڑا گزرا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا. جس کی عمر 30 سال ہے وہ آج سے 30 سال پہلے کیا تھا؟ نہ نام تھا، نہ پہچان، نہ تعارف، نہ شناخت، کچھ بھی نہیں تھا. تو انسان کی موت پہلے ہے. جب موت پہلے ہے تو اللہ نے اس لیے موت کو پہلے ذکر کیا، پھر فرمایا والحیات، کہ اللہ نے موت کو بھی بنایا اور زندگی کو بھی بنایا. یہ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے ہے کہ موت اور حیات اللہ کی تخلیق ہے، اور اللہ ہی تعالیٰ اس کے پر قدرت رکھتے ہیں کہ جس کو چاہے موت دیں اور جس کو چاہے زندگی دیں. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موت کو اس لیے مقدم کیا تاکہ مسلمان بندہ جان لے کہ ہر وہ شخص جو اپنی زندگی کے اندر موت کو مرکز بنائے گا، اپنی نگاہیں موت کی طرف متوجہ رکھے گا، مرنے کی تیاری پوری زندگی کرے گا، یہ اصل مطلوب ہے اس مسلمان کے لیے کہ زندگی بھر کے اندر موت کو مقدم رکھے، موت کی تیاری رکھے. اس لیے اللہ تعالی شانہ نے موت کو مقدم کیا تاکہ ہر وقت نگاہ کے سامنے موت ذہن میں رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات یعنی الموت. بھائی یہ جو لذتوں کو، تفریحوں کو، لطف کو قطع کرنے والی، ختم کرنے والی چیز ہے، اس موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. یہ موت بری چیز نہیں ہے، موت بہت اچھی چیز ہے. ہم گھبراتے زیادہ ہیں، ورنہ موت تو بہت اچھی چیز ہے. الموت جسر یوصل المحب الی الحبیب. موت تو ایک پل ہے جو ایک محبت کرنے والے کو اس کے محبوب سے ملاتی ہے. لیکن موت کو ہم برا سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں موت آئے گی کیا ہوگا. وجہ ہمارے اعمال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ سے روایت ہے، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ. جو مرنے کے بعد اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ اس سے ملاقات کو پسند کرتے ہیں. ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ. اور جو اللہ سے ملاقات کو برا جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو برا جانتے ہیں. اب دیکھ لیں میں اور آپ کس کو موت اچھی لگتی ہے، کس کو نہیں. جس کو اچھی لگتی ہے اللہ کو بھی وہ اچھا لگتا ہے، اور جس کو موت بری لگتی ہے اللہ کو بھی وہ برا لگتا ہے. کیونکہ موت کے بعد ملاقات اللہ سے ہے، اعمال کی جواب دہی ہے. دنیا بھر کے اندر کیا کچھ کیا اس کا ایک ایک بات آپ کو پیش کر ہوگا، جواب دینا ہوگا اللہ کو. تو یہ موت ہے. الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت اور زندگی کو بنایا. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات بنائی یعنی للموت فی الدنیا والحیاۃ فی الآخرہ، کہ دنیا کے اندر موت کو سامنے رکھے اور آخرت کے اندر حیات کو سامنے رکھے. کیونکہ دنیا کے اندر موت کو سامنے رکھے گا تو مرنا محبوب ہوگا، اعمال اچھے ہوں گے، اور آخرت کی زندگی کو سامنے رکھے گا تو آخرت کی طلب بڑھے گی، آخرت کا اشتیاق بڑھے گا. جو حدیث میں نے آپ کو سنائی کہ جو اللہ سے ملاقات کرتا ہے اللہ اس سے ملاقات. جب یہ حدیث حضور نے سنائی، حضرت عائشہ کہنے لگی کہ ہم میں کون ہے جو موت سے محبت کرتا. حضور نے کہا عائشہ ایسی بات نہیں ہے، جب بندہ اچھے عمل کرتا ہے تو موت آتی ہے تو دنیا کی ساری اچھی چیزیں بھی اس کو مصیبت لگنے لگتی ہیں. حدیث کا مفہوم ہے. تو پھر موت اس کو محبوب ہو جاتی ہے. جب موت محبوب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. تو دنیا کے اندر موت کو سامنے رکھے اور آخرت کی زندگی کو سامنے رکھے، کیونکہ دنیا جینے کی جگہ نہیں ہے. یہ ایک غلط رویہ اور تصور ہے کہ بھئی دنیا 4 دن کی ہے، جیسے چاہا جی لیا. نہیں، دنیا 4 دن کی نہیں ہے. دنیا تو مسلمان تو دنیا کے اندر آیا ہی اچھی موت کے لیے کہ اس کی موت اچھی ہو جائے تاکہ اللہ کے سامنے اعمال کی جو اعمال کیے اس کی جزا مل جائے، بدلہ مل جائے. الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت اور زندگی کو بنایا، لیبلوکم، تاکہ وہ اللہ تم کو آزمائے. یعنی معلوم ہوا کہ انسان کی تخلیق کا مقصد آزمائش ہے. یہ دنیا کھیل کود کی، تفریح اور سیر کی جگہ نہیں ہے. اگرچہ یہ بھی کر سکتے ہیں، جب تک شریعت کی حدود ہے، گنجائش ہے تو کریں، لیکن اصل بنانے کا مقصد اللہ کا لیبلوکم، تاکہ تم کو آزمائے. ایکم احسن عملا، کہ تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم میں عمل زیادہ کون کرتا ہے. بھئی عمل کا زیادہ ہونا مطلوب نہیں ہے، عمل کا زیادہ ہونا مطلوب نہیں ہے، عمل کا اچھا ہونا مطلوب ہے. اچھا عمل کون کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں. ایک شخص ہے وہ اوابین پڑھتا ہے مغرب کی 10 رکعتیں اور F17 کی سپیڈ میں انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ پڑھتا ہے، رکوع سجدے بھی جلدی 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 جلدی. اس کے بدلے بہتر ہے کہ اوابین کی 6 رکعت پڑھے لیکن سکون سے پڑھے. ایک بزرگ کو کسی نے کہا کہ حضرت نماز پڑھتا ہوں سکون نہیں ملتا. تو
تو انہوں نے کہا بھائی سکون سے نماز پڑھا کرو تو نماز میں سکون ملے گا، بعد میں بھی سکون ملے گا، لیکن ہماری نماز میں ہی سکون نہیں ہے، ہمارا عمل ہی اچھا نہیں ہے۔ کوئی بھی عمل اٹھا کر دیکھ لے، اللہ کے یہاں کثرت مطلوب نہیں ہے، اللہ کے یہاں حسن مطلوب ہے۔ جو عمل کریں اچھا کریں، نماز پڑھیں اچھی پڑھیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نہ پڑھیں، نہیں، جو نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں اس کے اندر حسن پیدا کریں۔ نماز پڑھ رہے ہیں، دماغ کہیں اور ہے، خشوع خضوع نہیں ہے، کبھی ہاتھ ہل رہا ہے، کبھی ڈکار مار رہے ہیں، کبھی داڑھی کر رہے ہیں، کبھی دوپٹہ صحیح ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، نہیں، یہ حسن نہیں ہے نماز میں۔ نماز کے اندر حسن یہ ہے کہ انتہائی خشوع خضوع سے، کہ لگے کہ اللہ کے سامنے مومن بندہ کھڑا ہے، اللہ کے جاہ و جلال کی اس پر نظر ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں کے ساتھ متوجہ ہیں، تو عمل کا حسن پیدا ہوگا۔ صرف نماز کے لیے نہیں، ہر عمل میں، حج کر رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، اچھے سے اچھا کرے، کوئی بھی نیکی کا عمل ہو بلے کم کرے، فرائض تو پورے کرنے ہی کرنے ہیں، لیکن نوافل ہے تو بلے کم کرے لیکن اچھا کرے۔ کسوٹی یہ ہے کہ عمل کے اندر حسن کو ملحوظ رکھے، نہ کہ کثرت کو۔ یہ نہیں دیکھے کہ کتنا زیادہ کر لیا، میں نے آج 10 رکعت چاش پڑھ لیے، نہیں، آپ 4 رکعت پڑھیے لیکن بہترین پڑھیے، اچھی طرح تسبیحات کو ادا کیجیے، جلد بازی نہیں کیجیے، تیز رفتاری نہ کیجیے، یوں کھڑے ہوئے یوں بیٹھے، یوں سلام پھیرا یوں کھڑے ہوئے، نہیں، آرام آرام سے سکون سے پڑھیے۔ یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے، اور کیوں نہ ہو، وہو العزیز، اللہ تعالیٰ زبردست طاقت والا ہے، الغفور، اور معاف کرنے والا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے میں بادشاہت ہے، وہو علی کل شیء قدیر، وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ الذی خلق الموت، جس نے بنایا موت کو، والحیات، اور بنایا زندگی کو، لیبلوکم، تاکہ تم کو آزمائے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی ایکم احسن عملا تک، کہ تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے، اور پھر فرمایا اورع عن محارم اللہ واسرع فی طاعت اللہ، کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون گناہوں سے بچتا ہے اور کون اللہ کی طاعت کے اندر جلدی جلدی اللہ کی طاعت کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کی عبادت سے گھبراتا نہیں، اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ وہو العزیز، وہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، زبردست طاقت والا ہے، الغفور، معاف کرنے والا ہے۔